کچھ سوالات ہیں؟ ایک سوالات ہیں جی شب برات سے متعلق دادا پوچھ رہے ہیں. دیکھیے اس کچھ مسکنسیپشنس ہیں، کچھ کنفیوژنس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو شب برات کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ خرافات اور بدعات کرنے لگتے ہیں. تو یہ دونوں لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہیں. افراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا چڑھانا. تفرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو فضیلت بھی ہے، جو اس کا مقام مرتبہ، اس سے گھٹا دینا. یہ دونوں چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں. اور یہ دونوں چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کے پاس نالج نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا ہے. وہ ایک حدیث پڑھتا ہے، سوچتا ہم علامہ بن گئے. ایک آیت پڑھتا ہے، سوچتا ہم مفسر بن گئے. 20 سال لگ جاتے ہیں، پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے. 10 صحابہ کرام سے، افراط و تفریط سے ہٹ کر کے جو بیچ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. 10 صحابہ کرام سے 15 شعبان کی فضیلت منقول ہے. 10 صحابہ کرام سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس کو یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی حدیث پر کوئی نظر نہیں ہے. اس نے صرف بخاری کہا ہے اور بخاری کو پڑھا نہیں ہے، وہی ایسا کہہ سکتا ہے. اس لیے 15 شعبان کی جو رات ہے، اس کی رات کی عبادت کرنا، یہ اس کے بارے میں بھی روایات ہیں اور 10 صحابہ کرام سے منقول ہیں. انفرادی عبادت آدمی کرے، اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مخصوص قسم کی عبادت ثابت ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے دیوار پر چپکنے لگے گا پوسٹر، ابھی 2 رکعت نماز، سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ، اور اتنے مرتبہ یہ، اور فلاں مرتبہ وہ، یہ سب ثابت نہیں. انفرادی طور پر اللہ جو بھی آپ کو توفیق دے، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، آپ جو ہے تہجد پڑھیں، آپ نفل پڑھیں. قضاء عمری جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں بلوغت کے بعد سے، سب سے زیادہ ضروری میں تو کہتا ہوں کہ آپ پہلے ان کی قضا کریں، اللہ کے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو قضاء عمری کی فکر کریں، آپ ان کی قضا کریں، تلاوت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، امت کے خیریت کے لیے دعا مانگیں. تو انفرادی عبادت کر سکتے ہیں، اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے. دوسری چیز، شب برات جس دن ہے اس کے اگلے دن 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے، اصل میں اسلام میں رات دن کے تابع ہے. تو 15ویں شعبان جیسے کل ہے، تو جو آج کی جو رات ہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. جیسے آج کی یہ جو رات ہے، یہ جو دن گیا یہ اس کی رات نہیں ہے، جو دن آ رہا ہے اس کی رات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 15ویں شعبان کا جو دن ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے. تو اس میں عبادت کریں. اور 15ویں شعبان کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنا، یہ بھی ثابت ہے. قبرستان پر جانا، تو قبرستان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں 1 مرتبہ جانا ثابت ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے چلا گیا، جھنڈ بنا کر نہیں، چلا گیا. میرے نبی بھی اکیلے ہی گئے تھے، گیا اپنا ایصال ثواب کر کے چلا آیا. کبھی کسی سال نہیں گیا، چونکہ میرے نبی بھی ہر سال تو نہیں گئے تھے، زندگی میں 1 مرتبہ گئے تھے، جا سکتا ہے. لیکن باقاعدہ اگر بتی لے کے جانا، جب تک کھونسیں گے نہیں وہاں جا کے تب تک تو مزہ نہیں آئے گا. تو یہ تو قبر کے اوپر جو چراغاں کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں کو. جو اگر بتی جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، قبر پر چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے. مسجد پر لائٹ لگا دینا، یہ سب بدعات و خرافات ہیں. یعنی شب برات کے تعلق سے پتہ چلا قبر کی خوب صفائی ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے نہ کریں. اب مسجد اللہ کا گھر ہے، پورے سال اب اس کو صاف ستھرا رکھیں. اس وجہ سے کہ شب برات ہے نہیں، اس وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتے آپ. اس کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں بھائی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. جیسے آپ نے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسے مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، اللہ کا گھر ہے. اس پر لائٹنگ کرنا فضول خرچی ہے، اس سے بچیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پورے مہینے کا روزہ، اس پورے مہینے کا، شعبان کے مہینے کے روزے کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر روزے رکھتے تھے. اس لیے جتنی اللہ توفیق دیں اتنا روزہ رکھنے کی فکر کریں، کوشش کریں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اذان کتنے بتا دیں؟ 8 بجے ہیں. اچھا.
ایک دو سوال اور لے لیتا ہوں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، میں نے ووٹ ڈالا تھا اور میرے انگوٹھے سے الیکشن والی سیاہی چھٹ نہیں رہی، آیا میرا وضو اور نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، ووٹ ڈالتے وقت انگوٹھے پر یا اس پر انگلی پر جو نشان لگایا جاتا ہے، یا آپ لوگوں کا بھی لگا ہوا ہوگا، ہم کو تو لگایا تھا، ہم نے فوراً ایسے مٹا دیا، ایسے کر تو بہت ہلکا سا باقی رہ گیا، یہ بھی بالکل مٹ ہی جائے گا۔ تو یہ جو سیاہی ہوتی ہے، یہ سیاہی پکی سیاہی ہوتی ہے، لیکن یہ تہ والی نہیں ہوتی ہے، پرت اس میں نہیں جمتی ہے، جیسے لپسٹک اور اس میں جمتی ہے جو لگاتی ہیں۔ ارے لڑکی کیا لگاتی ہیں؟ نیل پالش، دیکھیے ان کو پتہ ہے نیل پالش، تو نیل پالش جب چھوٹے گی تو پرت چھوٹتی ہے، تو یہ پرت والی چیز نہیں ہے، ذو جسم نہیں ہے، اس کے اندر جسم نہیں ہے، تہ نہیں ہے۔ جب تہ نہیں ہے، پرت نہیں ہے، تو اس پر وضو ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، کوئی قباحت نہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، مسئلہ پرسنل ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی جو وہ ہوتی ہے پارٹ ہوتا ہے، اس میں انگلی انسان داخل کر دیا تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ان کا ہے۔ تو اس میں دیکھیے ہمیشہ اس کو خیال میں رکھیں، ایک تو بغرض علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے یا پھر نرس ہے تو بغرض علاج وہ داخل کرتے ہیں۔ عورت کی شرمگاہ کے اندر انگلی جو داخل کرتا ہے، نرس کرتی ہیں، ڈاکٹرنی کرتی ہیں، وہ بغرض علاج کرتی ہیں، اس میں عورت کے اندر شہوت نہیں ہوتی ہے، بغیر شہوت کے کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میاں بیوی ہوں اور وہ ہوتا ہے ملاعبت سے پہلے انہوں نے ایسا کام کیا، تو شہوت کے ساتھ اگر یہ کام ہوا ہے تو پھر غسل واجب ہو جائے گا، اور غسل واجب ہو جائے گا تو بغیر غسل کے نماز نہیں ہے، غسل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد نماز پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا۔ پانچ روزہ لوگ بتاتے ہیں جسے محرم کے موقع پر اور بھی جگہ سے، ہاں، یہ روزہ مطلب یہ کہ اس کی فضیلت جیسے شب برات کے دوسرے دن ہے، ہاں، اور ایک مطلب محرم کے موقع پر رکھا جاتا ہے۔ محرم کا 2 روزہ ہے، 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، یہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے، اور 5 بتا رہے تھے وہ، نہیں 5 روزہ نہیں، وہ جو 5 روزہ جو ہے وہ حرام ہے سال میں رکھنا، ایک تو عید کا روزہ ہے اور 4 بقرعید کا ہے۔ یہ شب برات کا روزہ اور محرم ہاں 9-10 والا، ہاں 9-10 یا 10-11 اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ 27 رجب کا روزہ جو ہے وہ بدعت ہے، وہ میں نے بتایا تھا، اچھا، تو بہت سے لوگ اپنی طرف سے بہت سا ملا لیتے ہیں۔ ہزارے کا روزہ ثابت نہیں ہے شریعت میں، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ 2 روزہ یہ ہے، اور ہاں، رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ، اس کے بعد محرم میں ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ جو ہے وہ شہر اللہ الحرام، محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جتنی توفیق دیں تو انسان اپنی استطاعت کے بقدر رکھ سکتا ہے۔ دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔